اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بھارتی گجرات کے جام نگر ایئر بیس پر انڈین ایئر فورس کے میراج 2000 اور جیگوار طیاروں پر بنکر شکن بیلگا 66 گائیڈڈ میزائل لوڈ کیے جا رہے ہیں۔ اندھیرے میں ڈوبے مقبوضہ کشمیر کا سری نگر ایئر بیس، بھارتی پائلٹس کو آخری بریفنگ دی جا رہی ہے۔ ڈائریکشن دینے والے تھے خفیہ طور پر آئے اسرائیلی فضائیہ کے اہلکار۔ We must secure air superiority within 48 hours. We strike at 0300. We proceed as planned. 32 طیارے بالکل تیار تھے اور انہیں انتظار تھا آخری میسج کا۔ پاکستانی سول اور ملٹری قیادت کا ہنگامی اجلاس شروع۔ بھارت آج رات گنگٹا ریسرچ لیبارٹری اور چاہی میں ایٹمی سرنگوں پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ بھاری ماحول میں سپہ سالار جنرل جہانگیر کرامت نے ایئر چیف کی طرف دیکھا۔ ایئر چیف مارشل پرویز مہدی قریشی نے شرکاء کو بتایا کہ دشمن کے طیارے 1 انچ بھی پاکستانی حدود میں آئے تو F-16 طیاروں سے بچ نہیں پائیں گے۔ سب بول چکے تو وزیر اعظم نواز شریف نے بولنا شروع کیا۔ انہیں حملہ کرنے ہی کیوں دیں؟ بھارت کو بتا دیں کہ ہماری ایٹمی تنصیبات اعلان جنگ ہوگا، انہیں بتا دیں کہ ہمارے ایٹمی اثاثے تو بچ جائیں گے لیکن ہمارے جواب میں بحران بچے گا، نہ ہی دروں میں دونوں شہروں میں ایٹمی تنصیبات صفائے ہستی سے مٹا دی جائیں گی۔ پاکستانی دفتر خارجہ بھارتی ناظم الامور کو ڈیمارش کر دیا۔ چارج ڈی افیئر۔ اس ڈیمارش میں پاکستانی انٹیلیجنس کی درج تفصیلات دیکھ کر دنگ رہ جاتا۔ دوسری جانب گوہر ایوب نے امریکی ہم منصب میڈلن البرائٹ کو فون کر کے صورتحال سے آگاہ کی، خبردار کیا کہ واجپئی حکومت کی بیوقوفی نہ صرف پورے خطے کو جنگ کی لپیٹ میں لے گی بلکہ شاید شعلے تل ابیب تک بھی جا پہنچے۔ معاملہ سلامتی کونسل میں لے جایا گیا۔ پاک فضائیہ کے شاہین بھاگتے ہوئے طیاروں پر سوار ہو گئے۔ طیارے اڑان بھرتے ہیں، رخ ہوتا ہے جنوب مشرق میں بھارتی سرحدوں کی جانب۔ سرگوڑا، چکلالہ، اٹک، کامرا، شورپور، غرض پاک فضائیہ کے تمام ہوائی اڈوں سے طیاروں نے جارحانہ پیٹرولنگ شروع کر دی۔ ہدایت دی گئی کہ دشمن کا طیارہ پاکستانی حدود کی طرف آئے تو اڑا دیا جائے۔ Maintain high line patrol and hold your fire. بھارتی وزیر اعظم کو ایک جانب واشنگٹن سے کال آئی تو دوسری جانب اسلام آباد ہائی کمیشن سے ہنگامی پیغام۔ Do you understand me? جس کے بعد واجپئی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بھارتی طیارے رن وے پر دوڑنے لگے۔ بھارتی ہوابازوں کے چہرے پر خوف اور دباؤ نمایاں ہونے لگا۔ پاک فضائیہ کی مہارت اور F-16 کی برتری کا احساس ہونے لگا۔ بھارتی طیارے طے کردہ پلان کے مطابق پاکستانی نیوکلیئر سائٹس تباہ کرنے کے مشن پر روانہ ہوئے، لیکن چند ہی لمحوں میں ریڈیو میسج ملا۔ بھارتی پائلٹس کی جان میں جان آئی اور جواب دیا راجر، اور واپس اپنے بیسس پر روانہ ہو گئے۔ بھارت پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیوں کرنا چاہتا تھا؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں چلنا ہوگا چند دن پیچھے۔
کا मौसम और राजस्थान के सहरा की तपती रेत। पाकिस्तानी सरहद से तकरीबन 110 किलोमीटर दूर पोखरान की एटमी तंजीमात। राजपूताना राइफल्स के हज़ारों एहलकार बज़ाहिर मशकों के लिए मौजूद हैं, लेकिन मकसद एटमी तंजीमात की हिफाजत था। दोपहर 3:45 पर सायरन बजे और चंद लम्हों बाद हुआ हौलनाक एटमी धमाका। भारत ने तकरीबन 200 मीटर गहरी सुरंगों में 3 एटमी धमाके एक साथ कर डाले। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी पीएम हाउस से बाहर आए और मुख्तसर और नपी तुली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Range. ये सरहद पार इस्लामाबाद के लिए एक खुला चैलेंज था। सूरत हाल पर गौर करिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिविल और फौजी क़यादत का पहला इजलास। DGISI जनरल नसीम राना ने शुरका को भारतीय धमाकों की तफसीलात बताई। नवाज शरीफ ने कहा कि वाजपेयी जब भी मिलते अमन की बात करते, हम भी ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने एटमी धमाके करके हमारी पीठ में छुरा खोला। वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ वाज़ेह था। जनूबी एशिया में बैलेंस ऑफ पावर पाकिस्तान के खिलाफ हो चुका है। दिल्ली अब हमें ब्लैकमेल करेगा, हमें अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना होगा। उन्होंने अस्करी क़यादत से रिपोर्ट मांगी कि अगर आज धमाकों का फैसला करें तो कितने दिन में तैयारियां मुकम्मल होंगी। उस रात पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर थे। सबका एक ही मुतालबा था, रूखी सूखी खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। रुखी सुखी खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। रुखी सुखी खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। एक जानिब मुल्की सलामती को लाहक खतरात, दूसरी तरफ शदीद अवामी दबाव, फिर कमज़ोर मौशी हालात और उस पर अमेरिका और यूरोप की जानिब से पाबंदियों की धमकी। उनकी नज़रों के सामने मुल्तान का वो इजलास घूम जाता जिसमें भुट्टो मरहूम ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, और फिर पाकिस्तानी अवाम जिन्होंने एटमी प्रोग्राम की कीमत अमरीकी और यूरोपी पाबंदियों से पैदा शुदा मुआशी मसाइल की सूरत चुकाई। नवाज शरीफ के लिए किसी भी फैसले से पहले इन अवामिल को नज़रअंदाज करना मुमकिन न था। तपती दोपहर अमरीकी फ़ज़ाइया का एक खुसूसी तैयारा चकलाला पर लैंड करता है और अमरीकी डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सख्त चेहरे के साथ सीढ़ियां उतरते हैं। बिल क्लिंटन के सबसे काबिले भरोसा सिफारतकार एक ही मिशन देकर भेजा, कुछ भी कर पाकिस्तान को बटन दबाने से रोको। वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुलाकात शुरू। टैलबॉट ने भारी आवाज़ में कहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, एटमी धमाके पाकिस्तान की मुआशी खुदकुशी होगी। हम आप पर वो पाबंदियां लगाएंगे कि आपकी मईशत चंद हफ्तों में बैठ जाएगी। हम आपको दीवालिया कर डालेंगे। नवाज शरीफ खामोश रहे। धमकियों से बात न बनी तो टैलबॉट ने फिर $5 अरब की इमदाद, कर्जों की माफी और रोके गए F-16 तैयारों की फौरी वापसी का लालच दिया। उसी दिन वज़ीर आज़म हाउस में काबीना की दिफाई कमेटी का फैसला कुन इजलास शुरू। वज़ीर ख़ज़ाना सरताज अजीज़ ने धमाकों की सूरत में पाबंदियों से पैदा शुदा मुआशी खतरात से आगाह किया। अक्सरियत की राय थी कि मियाँ साहब भारत के कड़ाके निकाल दें,
جس کے بعد نواز شریف ڈاکٹر سمر مبارک من سے مخاطب ہوئے کہ آپ کو تیاریوں میں کتنے دن لگیں گے ڈاکٹر صاحب؟ سمر مبارک کا جواب تھا صرف 10 دن. اور اسی دن پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسٹریٹجک فیصلہ اور شروع ہوا آپریشن چاغی. لیبارٹری سے ایٹم بم کے تمام پرزے روانگی کے لیے تیار. تیاروں نے اڑان بھری تو پاک فضائیہ کے F-16 تیاروں نے انہیں حصار میں لیا. انہیں 2 ٹوک آرڈر ملا تھا کہ کوئی بھی مشکوک طیارہ قریب آئے تو بغیر وارننگ مار گرایا جائے. چکلالہ سے اڑنے والے یہ حساس ترین طیارے بلوچستان کی دالبندی ایئر فیلڈ میں لینڈ کر گئے، جہاں سے انہیں فوجی ٹرکوں کے ذریعے چاغی روانہ کر دیا. چاغی کے پہاڑ راسکو میں 1300 میٹر اندر تک سرنگ تیار. ایٹمی پرزوں کو جوڑ کر بموں کی فائنل اسمبلنگ کی گئی. ٹریگرنگ کیبلز کو بموں کے ساتھ منسلک کر کے باہر کنٹرول روم تک لے جایا گیا. سرنگ میں کنکریٹ کی ایک کے بعد ایک دیوار بنائی جاتی. پہاڑ کا اندرونی حصہ مکمل فولاد کی طرح سیل ہو گیا. 20 مئی سے شروع ہونے والا عمل 27 مئی کی شام تک مکمل ہو چکا تھا. چاغی کا پہاڑ اب اپنے سینے میں وہ بارود چھپائے کھڑا تھا کہ جس کے پھٹنے سے دنیا کا نقشہ بدلنے والا تھا. لیکن کلائمیکس ابھی باقی ہے. دشمن نے ایٹمی دھماکوں سے محض چند گھنٹے پہلے ان تنصیبات پر حملے کا منصوبہ بنایا جو پاکستانی انٹیلیجنس، فوری ملٹری انٹروینشن اور بروقت سفارتی ایکشن سے ناکام بنا دیا. 27 مئی کی رات امریکی صدر بل کلنٹن کا وزیر اعظم پاکستان کو آخری فون آیا اور ڈیلباٹ والی باتیں دہرائی گئی. امریکی صدر کو نواز شریف نے تاریخی جواب دیا. مسٹر پریزیڈنٹ، آپ کے $5 ارب میرے ملک کی سلامتی اور عوام کی غیرت کا متبادل نہیں ہو سکتے. پانی سر سے گزر چکا ہے. وزیر اعظم پاکستان کا جواب سن کر کلنٹن نے فون بند کر دیا. بلوچستان کے صحرا میں دھول اڑاتی ہوئی عسکری جیپیں اور ہیوی ٹرکس کا قافلہ راسکو کی طرف بڑھ رہا ہے. فضا میں F-16 طیاروں کا گشت. ہیلی کاپٹر سے نگرانی. پہاڑ کے گرد میلوں تک پاک فوج کے جوانوں اور SSG کے کمانڈوز کا حصار. چپے چپے پر اینٹی ایئر کرافٹ گنز. راسکو پہاڑ سے ٹھیک 10 کلومیٹر دور زیر زمین آبزرویشن پوسٹ. KRL کے سائنٹسٹ اور اٹامک انرجی کمیشن کے سربراہ ڈاکٹر سمر مبارک من تیار ہیں. ہماری پوری قوم کی نظری آج ہم پر ہے. فوج کی اعلیٰ عسکری قیادت بھی موجود. وائرلیس سیٹس پر آوازیں آتی. بیس ٹو آبزرویشن پوسٹ. پیرامیٹر از سیکیور. ایئر اسپیس کلیئر. فائنل ڈائگنوسٹک چیک اوکے. وی آر ریڈی. فائر آن مائی مارک. تمام سسٹمز گرین. اسٹینڈ بائی. یعنی 100% تیار پائے. ایوری تھنگ از ریڈی فار دا ٹیسٹ. گھڑی نے 3:15
بعد سے آخری میسج آیا Proceed with the operation. اور پھر شروع ہوا کاؤنٹ ڈاؤن. Initiating final countdown. سرخ ٹریگر پر ہاتھ رکھے. محمد ارشد کی آنکھیں گھڑی پر اور ہونٹوں پر مسلسل دعائیں. اور جب گھڑی 0 پر آئی تو آواز آئی. Fire! محمد ارشد نے گہری سانس لی. بآواز بلند بسم اللہ. اللہ اکبر کہہ کر بٹن دبا دیا. سیکنڈ کے لیے کائنات ساکت ہوئی. پہاڑ کے پیٹ میں قید 5 ایٹم بم ایک ساتھ پھٹ پڑے. جاغی کی زمین کسی زلزلے کی طرح لرزی. ہولناک شاک ویو چٹانوں کو چیرتی باہر آئی. راسکوہ کی سخت گرینائٹ چٹانیں کانپ کر رہ گئی. کنٹرول روم کے اندر زلزلے کی ریڈنگز مکمل کامیابی کا اعلان کر رہی ہیں. اور پھر کمرے میں جذبات کا طوفان امڑ آیا. 20 سال جس مشن کے لیے صرف کیے وہ آج پورا ہو چکا. پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کا مشن. وزیر اعظم سیکریٹریٹ کا مخصوص فون بجا. وزیر اعظم نے فون اٹھایا. کامیابی کی خبر تھی جسے سن کر وزیر اعظم کا چہرہ خوشی سے کھل گیا. دنیا کی پہلی اسلامی ملک کے ایٹمی طاقت بننے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئی. عوام سڑکوں پر رقص کرتے نکل آئے. مٹھائیاں تقسیم ہونے لگیں. شام 6 بجے وزیر اعظم نے قوم سے خطاب میں بھارتی حساب برابر کرنے کی خوشخبری سنائی اور کہا کہ خطے میں بھارتی برتری ختم اور طاقت کا توازن ایک بار پھر قائم ہو چکا. بھارت نے جو ایٹمی تجربات کیے آج ہم نے اس کا حساب بھی چکا دیا ہے اور 5 کامیاب ایٹمی تجربات بھی کیے. حسب توقع امریکہ اور مغربی ممالک نے پاکستان پر اندھا دھند پابندیاں لگا دی. I have made it clear to the leaders of Pakistan that we have no choice but to impose sanctions pursuant to the Glenn Amendment as is required by law. بھارت کے جنگی جنون نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بننے کا سنہرا موقع دیا. پاکستان نے تمام کرائسس میں اپنے کارڈ شاندار انداز میں کھیلے. اسلام کا قلعہ اب ناقابل تسخیر ہو چکا تھا. اسی طاقت کا بھرم کہ بھارت ہو یا اسرائیل ہمارے خلاف ایک حد سے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر سکتا. لیکن اس کامیابی کے لیے کوئی اپنی جان پر کھیلا تو کسی نے اپنی جوانی داؤ پر لگائی. کسی نے اپنے جمے جمائے اداروں کی قربانی دی تو کسی نے اعصاب شکن دباؤ کا سامنا کیا.